میں ذوالقرنین شیخ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو چیمپئنز ٹرافی کروائی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اب سب سے بڑا تاریخ کا نقصان بن گیا ہے. وہ کیوں، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں 29 سال بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا ایونٹ ہوا اور اس انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے ایونٹ کے لیے پاکستان نے 21 ارب روپے پاکستانی جو ہیں وہ خرچ کر دیے. اب یہ 21 ارب روپے جو پاکستانی خرچ ہوئے، اس میں سے جو ان کو آؤٹ کم ہوا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے وہ 6.5 ملین ڈالر ملا، اور گیٹ منی کی سینس میں انہیں شاید $3 لاکھ ملنے ہیں. اور یہ سارا کچھ ملا کے پاکستان کرکٹ بورڈ کو تقریباً 14 ارب روپے کا اس وقت نقصان ہوا ہے اس چیمپئنز ٹرافی کو کروانے میں. اب یہ نقصان کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے تینوں اسٹیڈیم، جو لاہور کا قذافی اسٹیڈیم، پنڈی کا اور کراچی کا اسٹیڈیم، ان کو اپ گریڈ کیے. انیشلی تو یہ بتایا گیا تھا کہ 13 ارب روپے یہاں پر لگیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. 13 ارب کی بجائے یہ 17 ارب روپے لگے، اور تقریباً اس خرچے میں اور اضافہ ہونے کی وجہ یہاں پر ہونے والی اپ گریڈیشن کے دوران کچھ نئی چیزیں ایڈ اپس ہیں. اب محسن نقوی کی جو موجودہ نقوی پی سی بی ایڈمنسٹریٹر ہے، اس کا یہ فیصلہ اب بیک فائر کر گیا. اور یہ جو چیمپئنز ٹرافی کے لیے تیاریوں کے سلسلے میں ایک ٹائم پر جب نجم سیٹھی کی ایڈمنسٹریشن تھی تو اس وقت بھی آئی سی سی کا ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، لیکن اس وقت پالیسی کچھ اور تھی کرکٹ بورڈ کی. اس وقت پی سی بی نے آئی سی سی سے یہ کہا تھا کہ آپ کو کیا ریکوائرمنٹس چاہیے، آپ کو کیا چیزیں فیسیلیٹیشن میں لگتی ہیں ان اسٹیڈیم میں کام میں، ہم وہ کرتے ہیں. اور انہوں نے پن پوائنٹ کی جس میں کومنٹری باکسز کی اپگریڈیشن تھی. پاکستان کے کسی بھی اسٹیڈیم میں ایٹ اے ٹائم 2 لینگویجز کے اندر کومنٹری ہونے کی چانسز نہیں تھے، اس کی اپگریڈیشن تھی. کچھ اسکور بورڈ اور دیگر اپگریڈیشن تھی. اور یہ خرچہ بہت کم تھا، اربوں میں نہیں تھا، کروڑوں میں تھا. اور اس وقت اس پر ایگری کیا گیا. لیکن نقوی صاحب کی جب ایڈمنسٹریشن آئی تو اس نے ایسا یکسر سوچا نہیں، اور انہوں نے ان چیمپئنز ٹرافی کے لیے اسٹیڈیمز پر بالکل بے دریغ خرچ کیا. اور اب یہ خرچہ بیک فائر کر گیا. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو پاکستان ٹیم کی بدترین پرفارمنس ہے، اور اس بدترین پرفارمنس سے جو ایک مارکیٹنگ سینس سے سوچا جا رہا تھا کہ ہم کمائی کریں گے گیٹ منی اور مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ میں سے، وہ ہوئی نہیں. کیونکہ جب آپ کی لوکل ٹیم پرفارم نہ کر رہی ہے، اور لوکل ٹیم صرف ایک میچ پاکستان کے اندر جو کراچی کے اندر نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلا اور ہارے، اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان میں میچ ہی کوئی نہیں کھیلا. انڈیا کے خلاف وہ دبئی میں کھیلے، اور جو تیسرا میچ ان کا خلاف تھا اپنا بنگلہ دیش کے، وہ کھیل نہیں سکے. اب اس پورے فنامنا میں چیمپئنز ٹرافی کے اس گھاٹے کے بعد اب لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے خزانے واقعی خالی ہو گئے. تو اب پیسے کہاں سے جنریٹ کیے جائیں؟ تو وہ جنریٹ کرنے کا واحد راستہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے پاس پاکستان سپر لیگ ہے، جس کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ 2 نئی ٹیمیں ایڈ اپس ہوں گی. پر ان 2 نئی ٹیموں کے ایڈ اپس کے حوالے سے بھی کئی خدشات پیدا ہو گئے. ایک تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ پاکستان سپر لیگ انڈین پریمیئر لیگ کے سامنے پھینک دی گئی ہے، اور اس میں یہی وجہ بار بار کہی گئی ہے کہ جی آئی پی ایل کے دوران کیونکہ دنیا کرکٹ کے اندر اور کوئی کرکٹ ہو نہیں رہی ہوتی، تو اس لیے پاکستان کی سپر لیگ کے اندر وہ پلیئر اویلیبل ہوں گے، جو بھی اویلیبل ہوں گے وہ پورے ٹورنامنٹ کے لیے ہوں گے، اور وہ 2-3 میچز کے بعد بھاگیں گے نہیں، جائیں گے نہیں، اپنی پچھلی ٹیموں کے ساتھ کھیلیں گے نہیں. سو دیٹ واز دا بیسک آرگومنٹ بیہائنڈ کہ جی آئی پی ایل اینڈ پی ایس ایل پیرالل کرائے جائیں. لیکن اس کے نقصانات آپ دیکھ رہے ہیں. کاربن بوش جس طرح چلا گیا، اب آپ دیکھ لیں کہ اگر کاربن بوش کو پاکستان سپر لیگ میں ڈائمنڈ کیٹیگری کے اندر پشاور زلمی کی ٹیم ان کو خرید چکی تھی اور وہ یہ چھوڑ کے گئے، تو یہ ذہن میں رکھیے گا گورا کوئی بچہ نہیں ہوتا. کاربن بوش کو انڈین پریمیئر لیگ میں اگر ممبئی انڈینز نے خریدا ہے تو اس لیے انہوں نے تمام قانونی چارہ جو ہیں ان کے سامنے رکھی ہوں گی کہ بھئی میں کانٹریکٹ کر چکا ہوں، مجھے وہاں سے نوٹس آئے گا، میں پی ایس ایل میں لائف ٹائم بین ہو سکتا ہوں، اور اس کا الٹرنیٹ ممبئی انڈینز نے انہیں دیا ہوگا. اور کسی کے لیے بھی یہ چوائس بہت آسان ہے. جب آپ اس کے سامنے 2 پلیٹوں میں، ایک پلیٹ میں پاکستان سپر لیگ رکھیں اور ایک پلیٹ میں انڈین پریمیئر لیگ رکھیں، تو وہ 1 منٹ میں انتخاب اسی پلیٹ کا کرے گا جس میں انڈین پریمیئر لیگ پڑی ہوگی. سو پی ایس ایل کو آئی پی ایل کے سامنے پھینک دینے کے ساتھ اب پی ایس ایل کی جو 2 نئی ٹیمیں بکیں گی ان کو کتنے میں بیچنا ہے، یہ بہت بڑا پرابلم ہے. کیونکہ جو موجودہ 6 ٹیمیں ہیں ان میں سے یہ کانٹریکٹ جو ہے 10 سال کا ہوا تھا، اور سب سے جو لیٹ آخری ٹیم بکی تھی بعد میں وہ ملتان سلطان کی تھی، اور وہ سب سے مہنگی ترین بیچی گئی کیونکہ پی ایس ایل کا ایک آؤٹ کم آ چکا تھا. جو کراچی کنگز، لاہور قلندرز، اسلام آباد یونائٹیڈ، پشاور زلمی یا کوئٹہ گلیڈیٹر ہے، یہ پی ایس ایل کی فرسٹ ایڈیشن کے لیے بیچی گئی تھی، اور اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیشنل کرکٹ ہو نہیں رہی تھی.
سو ان کو کمپیریٹیولی سستا بیچا گیا. تب جہاں تک مجھے یاد آتا ہے کراچی کنگز $2.6 ملین پر ایئر کے حساب سے ہے, اسی طرح جو ہے 2.5 ملین کے حساب سے لاہور قلندر ہے, اور پھر اسلام آباد یونائٹیڈ. اب ان فگرز میں کوئی تبدیلی ہو چکی ہو تو مجھے پتہ نہیں, لیکن ان ٹیموں کو بیچنے میں سب سے مہنگی ٹیم ملتان سلطان بھی کی تھی, جو پاکستانی تقریباً 1 ارب روپے سے بھی زیادہ سالانہ میں بکی, اور ملتان سلطان آج تک گھاٹے میں چل رہی ہے. اور اگر وہ گھاٹے میں چل رہی ہے تو دو طرح کی آپ ازیوم کر سکتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ پاکستان سپر لیگ کی 2 نئی ٹیمیں کم از کم ملتان سلطان سے ڈبل قیمت پر بیچنا چاہے گا, اور اگر وہ ڈبل قیمت پر بیچنا چاہے گا اور ملتان سلطان نقصان میں ہے تو وہ ٹیمیں کیسے پیسے جنریٹ کریں گی, یہ بہت اہم سوال ہے. اور پھر کسی بھی سپر لیگ کی نئی ٹیموں کے لیے آنے والی ان کی جو کیلکولیشنز ہوتی ہیں وہ اس لیگ کا جو آخری ایڈیشن ہوتا ہے اس کو بیسڈ کرتی ہیں. سو آخری ایڈیشن کو آپ نے آئی پی ایل کے سامنے ڈال دیا. اب یہ ایک جوئے سے کم نہیں. یا تو پاکستان سپر لیگ کے اندر مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, بہت سی چیزیں کرکٹ کے اندر کیلکولیٹڈ ہیں. مطلب براڈ کاسٹنگ رائٹ سب سے بڑی آمدن ہے کرکٹ کے اندر. اب وہ براڈ کاسٹنگ رائٹ میں آپ انڈین پریمیئر لیگ کے سامنے جب پاکستان سپر لیگ ہو رہی ہے تو براڈ کاسٹر بھی سوچیں گے کہ یار انڈین پریمیئر لیگ کے سامنے ہوتے ہیں ہم پی ایس ایل کو کتنا بیچ سکتے ہیں, کس حد تک بیچ سکتے ہیں, کہاں تک بیچ سکتے ہیں, کیسے بیچ سکتے ہیں, کتنا مہنگا بیچ سکتے ہیں. یہ سارے ان کے سوال دماغ میں ہوں گے. اور پھر پی ایس ایل میں جو پاکستان ٹیم کی کنسسٹنٹ پرفارمنس ہے وائٹ بال کرکٹ کے اندر وہ بری ہے, تو اس میں پاکستان کرکٹ کے جو لوکل پلیئرز ہیں ان کا گلیمر کتنا بیچ سکتے ہیں, یہ بہت بڑا سوال ہے. اور پھر یہ کمپیریزن ہوگا, میچ ٹو میچ کمپیریزن ہوگا. ایک طرف آئی پی ایل کا میچ ہوگا کلکتہ نائٹ رائڈرز اور ممبئی انڈینز کے درمیان, اس میں کتنے چھکے لگے, کتنا چوکے لگے, اور دوسری طرف پشاور زلمی اور کراچی کنگز کے درمیان, یا لاہور قلندر یا کراچی کنگز کے درمیان میچ ہوگا, اس میں کتنے چھکے لگے. تو یہ سینس بھی بہت زیادہ کمپیئر ہوگا. اب اسی کو تو آپ نے بیچنا ہے. یہ بہت اہم سوال ہیں جو پاکستان کرکٹ کے لیے اب لمحہ فکریہ بنتے جا رہے ہیں. دوسری طرف پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو موجودہ ایڈمنسٹریشن ہے محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں, اس نے معافی چاہتا ہوں کئی مہنگے فیصلے کیے ہیں. مہنگے فیصلے سے مراد پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس وقت یہ جو مینٹورز آپ سنتے ہیں, جو 5 مینٹورز ہیں, پھر مینٹورز کے اوپر ہیڈ ہے, یعنی کہ وقار یونس, مصباح الحق, سرفراز, شعیب ملک اور ثقلین مشتاق, ان کے اوپر پھر ہیڈ وہاب یاد. اب یہ 50-60 لاکھ روپے پر منتھ صرف ان کی تنخواہیں نہیں ہیں, ان کے ساتھ 10 لوگوں کا سپورٹ سٹاف ہے جن کی تنخواہیں 10 لاکھ سے کم نہیں ہیں. سو یہ ایک مہنگا کنٹریبیوشن ہے جس کی وجہ سے اب امپیکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ پر نظر آ رہا ہے. وہ امپیکٹ کس طرح نظر آ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ نیشنل T20 میں پلیئرز کی جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ کم کر دیے. 40,000 روپے میچ فیس تھی, 10,000 کر دی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی جو ہے مداخلت سے اب وہ 10 سے 30,000 روپے ہو جائے گی. پھر ان کو جو سہولتیں فراہم کی جاتی تھی رہائش کی, یہ ان کا سٹینڈرڈ کم کیا گیا. 5 اسٹار سے 4 اسٹار 3 اسٹار اکانومی کلاس تک لے کے آئے ہیں. سو یہ سینس اب نظر آ رہا ہے. اور اب یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے ایک ایسا مشکل سوال بن گیا ہے کہ وہ ان کو کیسے ان خرچوں کو پورا کرے. اور ایک چیز میں اور بھی بتاؤں کہ یہ جو وائٹ ہاتھی قذافی اسٹیڈیم یا 3 اسٹیڈیم ہم نے بتائے ہیں, ٹھیک ہے, قذافی اسٹیڈیم کی سراؤنڈنگز میں پہلے یہاں پر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کرائے پہ تھیں. اب وہ ہوٹل بھی نہیں رہے, ان کے بھی نئے کانٹریکٹ ہونے نہیں ہونے, کن شرائط پہ ہونے. پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ قذافی اسٹیڈیم اپنی کمائی خود کرتا ہے, وہ کمائی اب نہیں رہی. سو پاکستان کرکٹ کے لیے مالی مشکلات انتہا کا اب بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ مشکلات اگر بڑھتی رہیں تو یاد رکھیے گا اگر کسی کھیل میں پیسے نہیں ہوتے تو اس کا حال ہاکی والا ہوتا ہے. پیسے سے ہی کھیل چلتا ہے. آپ کی رائے کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے واقعی چیمپئنز ٹرافی پر بہت زیادہ خرچہ کر دیا؟ کیا اتنا خرچہ کرنا چاہیے تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. مجھے ذوالقرنین شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.